آج کا موضوع امر معلوم اور مجہول. ہم امر کی گردان علم صرف سے کریں گے کیونکہ علم صرف میں عام طور پر علم صرف کو پڑھا جاتا ہے. تو اس میں امر کی گردان کے اسی ترتیب سے 14 صیغے ہیں جس ترتیب سے فعل مضارع کے ہیں. دیکھیے میں پڑھ کے سناتا ہوں جی. لیفعل، ٹھیک ہے، یعنی امر غائب سے شروع ہوگا. جی لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، لافعل، لنفعل. یہ ترتیب ہے اس میں 14 صیغوں کی. یہ امر کی گردان ہے. اب اس میں الگ الگ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ واحد مذکر غائب، واحد تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، وہ آپ الحمدللہ کر چکے ہیں. مضارع میں اور اس میں ایک فرق آئے گا معنی کے لحاظ سے. ویسے لفظی فرق یہ ہے کہ جیسے مؤکد بانون ثقیلہ میں نون گر جاتا تھا تثنیہ اور جمع میں، اسی طرح یہاں پہ گر جائے گا. اور جیسے جہد معلوم میں گر جاتا تھا اسی طرح یہاں پہ گر جائے گا. ایک اور فرق آئے گا لفظی، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جزم آئے گی. جیسے لم یضرب میں جزم آ رہی تھی، ایسی لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، ان میں جزم آئے گی. یہ لفظی فرق ہے. اور معنی کے اعتبار سے بڑا اہم فرق ہے، اسی وجہ سے یہ الگ گردان ہے. چونکہ معنی کے اعتبار سے فرق ہے، حالانکہ بن مضارع سے رہی ہے، لیکن چونکہ معنی کے اعتبار سے فرق ہے اس لیے الگ گردان ہے. اور وہ فرق کیا ہے کہ بھائی اس میں حکم دیا جاتا ہے. اب اگر غائب کو دیا جا رہا ہے تو وہ غائب کا صیغہ ہوگا، حاضر کو دیا جا رہا ہے تو وہ حاضر کا صیغہ ہوگا، اور اگر متکلم کا وہ کر رہا ہے کہ میں کروں یا میں یہ مدد کروں تو وہ متکلم کا صیغہ ہوگا. تو بہرحال اس میں امر یعنی حکم پایا جائے گا کہ بھائی یہ کام کریں. اب آگے حکم میں وہ الگ سی بحثیں ہیں کہ وہ وجوب کے لیے کیا ہے، لیکن بہرحال اس میں امر کا معنی پایا جائے گا. تو یہ گردان اس کی ترتیب سے صیغے وہی ہوں گے، لیفعل، لیفعلا، لیفعلو. ٹھیک ہے، میں لکھ بھی دیتا ہوں لیفعل، لیفعلا. ٹھیک ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے اس کو اس ترتیب سے لکھ لیتے ہیں. جیسے پہلا صیغہ ہے تو اس میں دوسرے صیغے کرنے کے لیے کیا کرنا پڑ رہا ہے، صرف ہمیں جو ہے لام کا اضافہ کرنا پڑ رہا ہے. لیفعل تھا، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا لیفعلا. ٹھیک ہے، اب دوسرا صیغہ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا لیفعلو. تیسرا صیغہ کرنے کے لیے کیا کیا جی ہم نے شروع سے تبدیلی کی. کیوں کہ وہ غائب میں جو ہے مؤنث میں جزم آ رہا ہے تو لیفعل تھا پہلے، اب ہم نے کیا کرنا ہے لتفعل. ٹھیک ہے، اب پھر آخر سے وہی تبدیلی، یعنی مطلب صیغے وہی کریں لتفعلا. ٹھیک ہے، اور آخری صیغہ جو جمع مؤنث غائب کا ہوگا تو اس میں کیا کریں گے لیفعلنا، لیفعلنا، کیونکہ جمع مؤنث غائب میں نون نہیں گرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یا بدل جاتا ہے یعنی یا آتا ہے. ٹھیک ہے، تا نہیں آتا. اچھا، لیکن امر کے جو صیغے آئیں گے، امر حاضر کے جو صیغے شمار ہوتے ہیں ان میں فرق آئے گا، ان میں لام نہیں آئے گا. افعل، ٹھیک ہے، افعل. دوسرا صیغہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا جی افعلا. تیسرا صیغہ کرنے کے لیے افعلو. ٹھیک ہے، یہ ہوگا. اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ کرنے کے لیے افعلی، افعلا، پھر افعلنا. تو یہ ترتیب تبدیلی ہوگی، باقی صیغے وہی رہیں گے تقریباً. اور معنی کی تبدیلی وہی ہوگی کہ کیا کہ اس میں یہاں پہ حکم والا معنی پایا جائے گا کہ یہ آدمی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ آدمی نہیں کر رہا، یہ یہاں پہ وہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا، تو یہ آپ نے فرق ذہن میں رکھنا. اچھا معلوم ہو گیا. اب ہم نے مجہول کی طرف آنا ہے جی. امر مجہول، تو مجہول میں کیا ہوگا وہی مضارع والا معنی، یعنی وہی مضارع والی جو حالت ہوگی، بعد 14 صیغے ہوں گے. اور تقریباً جو ہے یعنی کہ اب سب میں لام آئے گا. پہلے امر حاضر میں نہیں آ رہا تھا نا افعل افعلا، لیکن مجہول میں سب میں آئے گا. لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، لتفعل، لتفعلا، لتفعلو، لتفعلی، لتفعلا، لتفعلنا، لافعل، لنفعل. یعنی اب سب میں لام آ رہا ہے. اور معنی میں جی کیا جائے. امر، اب جو امر میں بھی چونکہ مجہول آ جائے گا تو اس لیے کرے کیا جائے تو ایک آدمی. ٹھیک ہے، کیے جائیں، کیے جاؤ، یعنی براہ راست امر نہیں آ رہا چونکہ غائب مجہول میں جو ہے فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کیا جائے، کرے نہیں کیا جائے.
ٹھیک ہو گیا. یہ اس میں مجھول میں فرق آئے گا جو میں نے آپ کو بتلا دیا. تو یہ ہماری امر معلوم اور امر مجھول، یعنی یہ 14 صیغے ہیں گردان کے، اور 14 صیغوں میں جی لفظی فرق جزم آئے گا، اس ایک فرق. دوسرا نون نہیں آئے گا. معنی کے اعتبار سے فرق کہ وہاں مضارع میں حال اور استقبال والے معنی تھے، یہاں پر حال استقبال والے معنی نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں پہ امر یعنی حکم والے معنی پائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے جو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.